رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں پر مریم اورنگزیب میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر صحافت کی آزادی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر صحافیوں کے حقوق کو کسی طرح بھی اثر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا، اور جو 4 مطالبات جن کی یہاں بات ہوئی اس میں یہاں نہ کوئی وعدہ کرنے آئی ہوں اور نہ کوئی اعلان کرنے آئی ہوں۔ ان 4 مطالبات میں پہلا مطالبہ، جس میں گلگت بلتستان کے، جو مجھے پتہ چلا، میں نے صبح چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات کی کیونکہ وزیر اعلیٰ ملک سے باہر ہیں، اور اس میں جو اخباریں بند ہیں وہ میں ذمہ داری لیتی ہوں، کل سے آپ لوگ ان اخباروں کی پرنٹنگ کو شروع کریں۔ اور اس میں جو پیمنٹس، مجھے پتہ چلا ہے کہ کل کچھ پیمنٹس ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جتنی ریمیننگ پیمنٹس ہیں وزیر اعلیٰ کے آنے پہ چیف سیکرٹری صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پیمنٹس کریں گے۔ اور اخبارات کی جو اے بی سی کا مسئلہ ہے گلگت بلتستان کے اندر، وہ ویسے ہی ہم وفاق کے اوپر، ہم سب کو پتہ ہے کہ اے بی سی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اس لیے آپ لوگ کل سے تمام اخباروں کی پرنٹنگ کا پروسیس سٹارٹ کریں گلگت بلتستان کے اندر۔ اس کے بعد جو دوسرے 2 کیسز ہیں، ایک شبیر صاحب کا اور مہدی صاحب کا، اس میں میری بات ہو چکی ہے، شاید وہ آپ کو بلاتے رہے آفس میں بھی، یا جو بھی معاملہ رہا پہلے، آپ لوگ کل یا اگلی فرصت میں جا کے ان سے ملیں۔ آپ کو سیکیورٹی چاہیے، کسی قسم کا آپ کو تحفظ چاہیے، دفتر تک جانے کے لیے مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ تحفظات تھے، کچھ تھریٹس تھے، اس کے اوپر پوری سیکیورٹی آپ کو فراہم کی جائے گی۔ آپ وہاں جائیں اور اس مسئلے کو کمپلیٹلی، جو مقدمات ہیں ان کو قانون کے مطابق سیٹل کیا جائے گا، اور یہ وعدہ یا کوئی اعلان نہیں ہے، اس میں پوری ذمہ داری لیتی ہوں۔ اس کے بعد جو تیسرا مسئلہ ہے مٹھل صاحب کا کیس کا، وہ میں نے ان سے پوچھا، اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ جواب کہ کیا وجہ ہے، کیوں اریسٹ کیا ہے، اور جس طرح مجھے افضل بٹ صاحب نے پہلے بتایا کہ اگر کسی قسم کا بھی کوئی بھی اس کے اندر دفعات ہیں یا کوئی جرم ہے تو وہ ظاہر ہے، اگر اس قسم کا ہے جو کہ کسی بھی قانون کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے اکارڈنگلی اس کا فیصلہ ہو، لیکن بغیر کسی اعلان کے یا بغیر کسی کیس کے کسی بھی صحافی کے اوپر اس قسم کا اقدام جو ہے وہ غیر مناسب اور غیر آئینی ہے۔ اس لیے میں افضل بٹ صاحب کو بھی گزارش کروں گی کہ میری طاہر صاحب سے بات ہو گئی ہے، چیف سیکرٹری صاحب سے، چاہے آپ خود چلے جائیں یا کسی بھی نمائندے کو وہاں بھیجیں، اور اس پورے کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو دی جائے گی، اور پورا جو کیس ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح قانون کے مطابق حل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ کسی بھی جگہ کا صحافی ہو اور کوئی بھی فورم ہو صحافت کا، جرنلسٹ کا، میں اس کا حصہ ہوں، اور آپ لوگ کبھی بھی یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہاں کوئی آپ کو دلاسا دینے یا کوئی اعلان کرنے آئی ہوں، بلکہ یہ تمام جو 4 مسئلے ہیں یہ فوری حل ہونے چاہیے، جس میں سے 2 مسئلوں کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ میں ذاتی طور پر ذمہ داری لیتی ہوں۔ ایک پہلے کی 2013 سے 14 کی کچھ پیمنٹس رکی ہوئی ہیں اخبارات کی، جن کی وجہ سے تنخواہوں کا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے صحافیوں کا گلگت بلتستان میں، وہ پوری پیمنٹ کا ذمہ داری، آدھی پیمنٹ کل ایشو ہو گئی ہے انسٹالمنٹ، اور وزیر اعلیٰ جس طرح واپس آتے ہیں جو سیٹلڈ اماؤنٹ ہے وہ بھی ادا کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل، میں اس کو پولیٹیکل فورم بالکل نہیں بنانا چاہتی، لیکن کسی قسم کا بھی ایسا اقدام جو صحافیوں کی یا صحافت کی تضحیک کے لیے ہو، اس کی میں پرزور مذمت کرتی ہوں، اور اگر اس میں آپ کو کسی قسم کی اسسٹنس چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ سے بات کی گئی ہے، کل سے گلگت بلتستان میں اخباروں کی اشاعت شروع ہو جائے گی، صحافیوں کے حقوق پر کسی کو اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کل سے تمام اخبارات کی چھپائی بھی شروع ہو جائے گی، اخباروں کی اشاعت میں حائل رکاوٹیں ختم کر دی گئی ہیں۔
आपको इस अहम खबर से हमने पर आगाह किया। मरियम औरंगज़ेब गुफ्तगू कर रही थीं। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों और अखबारात के हवाले से बात की और यकीन दिलाया कि गिलगित बल्तिस्तान में अखबारों की अशात कल से शुरू हो जाएगी। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि किसी मुकदमे के बगैर किसी सहाफ़ी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। पूरा केस देख कर कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि सहाफ़ियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा।